السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے سیروگیسی۔ ہم نے اس سے پہلے جو مختلف سیشنز کیے روایت اور جدیدیت کے، اس کے درمیان کچھ بریک آ گئی کچ انتظامی مسائل کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہم اس شو کو دوبارہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایز یوزول جو جدید ہمارے جو ٹاپکس ہیں، یا پھر خاص طور پہ جن کا تعلق ہماری روایات کے ساتھ ہے اور جس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے سیروگیسی یا سیروگیٹ مدرس کا۔ ناؤ واٹ از سیروگیسی اور سیروگیٹ مدرس کون سی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک جنرل اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ سیروگیسی بیسکلی آسان الفاظ میں اردو زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کرائے کی ماں۔ کرائے کی ماں مطلب یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس کئی ایسی ٹیکنیکس ہیں، کیونکہ سیروگیسی کی مختلف ٹائپس ہیں، تو جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس میں بعض اوقات ایک عورت اگر وہ خود بچہ جنم نہ دے سکے ڈیو ٹو سم ریزن، میڈیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو وہ بچہ کسی اور ماں کے رحم پہ پرورش پاتا ہے اور اس کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس کی مختلف ٹائپس ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ شرعی حکم کیا ہے ایسے بچے کا کہ وہ کس کا بچہ ہے، کیا وہ سیروگیٹ مدر کا ہے یا پھر وہ ماں جس نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے وہ بچے کی ولادت کروائی۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو فار دا اوبیسلی ہم آڈینس کے سامنے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو ہمارے سیروگیسی ہم جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ہم کس سیروگیسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور کون کون سی ٹائپس ہیں، اور کون سی ٹائپس ہماری اس ڈسکشن سے انشاءاللہ ریلیونٹ ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سیروگیسی کی عام طور پہ جو فقہا نے قسمیں بیان کی ہیں وہ 7 ہیں، تو ان 7 قسموں میں سے 2 ہمارے زیر بحث رہیں گی، ہماری ڈسکشن میں آئیں گی۔ 1986 میں 1986 میں OIC کے تحت اسلامک فقہ اکیڈمی ایک بنی ہوئی ہے، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک قرارداد پاس کی سیروگیسی کے حوالے سے۔ اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی ہے، یہ ایک تنظیم ہے، معروف تنظیم ہے مسلم ممالک کی، مسلم کنٹریز کی، ان کے تحت بھی ایک اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، تو انہوں نے بھی 1986 میں ایک قرارداد پاس کی، ایک ریزولوشن جو ہے وہ انہوں نے بھی پاس کیا سیروگیسی کے حوالے سے۔ مجمع البحوث الاسلامیہ ہے ازہر میں، مصر میں، تو انہوں نے بھی ایک اجتماعی قرارداد پاس کی سیروگیسی کے حوالے سے، کلیکٹیو اجتہاد تھا آپ کہہ لیں، یعنی مختلف جو کمیٹیز تھیں علماء کی، انہوں نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو جو صورتیں سامنے آئیں ان صورتوں میں سے 7 صورتوں میں سے 5 صورتیں تو ایسی تھیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، 2 صورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ سیروگیسی کی کہ یہ الاؤڈ ہیں، اور ان 2 صورتوں میں یہ تھا کہ شوہر کا آپ سپرم لیں اور اس کی جو بیوی ہے اس کا آپ ایگ لیں، اور دونوں کی فرٹیلائزیشن کریں آپ، مطلب اس کے مادر رحم سے باہر، تو بعد میں جب وہ ایمبریو بن جائے یا کچھ بھی بن جائے تو اس کو ماں کے پیٹ میں، یعنی شوہر کی جو بیوی ہے اس کے پیٹ کے اندر، اس کے رحم کے اندر اس کو آپ رکھ دیں، یعنی آرٹیفیشلی اس کو آرٹیفیشلی آپ اس کو فرٹیلائز کر کے، لیکن وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ شوہر کا صرف سپرم لے لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ماں کے اندر، یعنی بچے کی ہونے والی ماں یا اس کی بیوی کے اندر آپ اس کو انجیکٹ کر دیں۔ تو یہ 2 صورتیں تھیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی بیسیکلی اصولی طور پہ یہ تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا سپرم اور ایگ تھا، کوئی تیسرا آدمی یہاں شامل نہیں تھا۔ اب اس کے علاوہ جو 5 صورتیں تھیں کہ جس میں ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جی کرائے کی ماں، کسی تیسری عورت کو وہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں، اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو سپرم اور ایگ ہے وہ تیسری عورت کے رحم کے اندر، یوٹرس میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہ پھر اس بچے کو بڑا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے اور اس کو پیدا کرتی ہے۔ یہ جو صورتیں تھیں اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، مطلب اجتماعی جو ریزولوشنز آئیں، جو قراردادیں پاس ہوئیں۔ غامدی صاحب نے اس میں سے ایک صورت کو جو ہے وہ کہا کہ وہ جائز ہے۔ اچھا، 2 میں تو ہم نے کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل علم بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔
اب اس سے وہ تانا بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نئی چیز آتی ہے تو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب اگر علماء نے مخالفت ہی کرنی ہوتی تو اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ نگیٹ کر دیتے, یہ کہتے کہ جی یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو انہوں نے جب اس کا انالیسس کیا, 2 صورتوں کو جواز بخشا, تو گویا کہ ایک ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چیز اسلام کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور یہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہے. تو غامدی صاحب نے جو ایک صورت کو جواز بخشا وہ یہ ہے کہ تیسری جو عورت ہے اس کو کرائے پہ لیا جا سکتا ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ انڈینز میں یہ چیز عام ہے. اچھا, اس کے پیچھے وجوہات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی بیوی جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے, ٹھیک ہے, اس کے یوٹرس کے کچھ ایشوز ہیں, تو ایسے میں وہ کسی عورت کو کرائے پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سروگیسی کی بیسیکلی جو ہے وہ کئی ریزنز ہیں. مطلب ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی خاتون بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی, کوئی ان کے میڈیکل ایشوز ہیں. لیکن اب جو سروگیسی ہو رہی ہے عام طور پہ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جی عورتیں جو ہے نا وہ مشقت نہیں اٹھانا چاہتی, بچہ پیدا کرنے کی مشقت نہیں جھیلنا چاہتی. انہیں آسان لگتا ہے کسی اور سے جو ہے وہ بچہ پیدا کروا لیں اور پریگنینسی بھی جو ہے وہ اس سے کروا لیں. اور انڈیا میں عام طور پہ جیسے سیلیبریٹیز ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے, کثرت سے نظر آتی ہے. تو اب اس میں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے. تو انسان اگر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور جو ہے وہ عورت کا جو کوک ہے, جو اس کی رحم ہے, وہ کرائے پہ لے لیتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے. قرآن نے اس کی بھی تو اجازت دی ہے نا کہ جی کسی اور عورت کی جو چھاتیاں ہیں وہ کرائے پہ لی جا سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی اور عورت سے آپ اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتے ہیں. تو غامدی صاحب نے بیسیکلی اس کو قیاس کیا ہے رضاعت کے مسئلے پر. تو لیکن یہ قیاس جو ہے نا وہ قیاس بنتا نہیں ہے. مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قیاس مال فارق ہے. تو جب اہل علم نے قیاس کے پرنسپل کو منضبط کیا, اب ظاہری بات ہے قیاس ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک روایت ہے, اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو چلا آ رہا ہے. تو جب آپ نے کتاب و سنت سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ کسی پرنسپل کا نام لے کے ڈرائیو کرنا ہے تو پھر اس پرنسپل جس کانسیپٹ کے اوپر کھڑا ہے تو آپ اس کانسیپٹ کے اوپر پھر استدلال کریں, ٹھیک ہے. یا تو آپ کے اپنے اصول فقہ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اصول فقہ اپنے استعمال نہیں کر رہے اور علماء کے یا روایتی مکاتب فکر کے جو اصول فقہ ہیں ان میں کسی اصول کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس اصول کو صحیح طرح سے آپ کیا کریں, امپلیمنٹ کریں. تو قیاس میں تو سب سے پہلے آپ علت نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علت بھی جب نکالی جاتی ہے, تنقیح المنات ہوتی ہے یا تخریج المنات ہوتی ہے, تو اس میں علت کو پرکھا جاتا ہے. اس کے جو اوصاف ہیں کہ علت جو ہے وہ ایک منضبط وصف ہونا چاہیے, مناسب وصف ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ متعدی ہونے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے, وہ ایک ظاہر وصف ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اب آپ قیاس کرتے ہیں. تو یہ تو ایسا ہے نا قیاس, مطلب اب یہ قیاس کے ایسی جب یہ شروع میں قیاس کے تصورات آئے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ میں سے جیسے اہل الظاہر میں سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. مطلب جیسے ابن حزم جیسا بہت بڑا امام جو ہے, ذہین اور فتین اور بڑی صلاحیت والے, جنہوں نے کہا کہ جی یہ قیاس تو سب سے پہلے شیطان نے کیا. وہ اس چیز کو بھانپ رہے تھے کہ یہ قیاس جو ہے نا لوگ اس کو اس طرح سے مس یوز کریں گے. مطلب قیاس کا نام لیں گے اور پھر کیا ہوگا, قیاس کے نام پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حلال سے حرام ہونا شروع ہو جائیں گی اور حرام سے حلال ہونا شروع ہو جائیں گی. تو لیکن بعد والے فقہا نے آ کے پھر قیاس کے پرنسپل کو مدون کیا, مطلب اس کی نوک پلک سنواری, اس کے تصورات میں نکھار پیدا کیا, اس کی تنقیح کی, اس کے تصورات کی, اس کے کانسیپٹس کی. تو یہ بہت ضروری تھا. تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اب مطلب ایک خاص طبقے میں کہ وہ ان اصولوں کے صرف نام لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے تصورات کو اس طرح سے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے جیسا کہ فقہا نے ان کو کیا ہو, اس لیے وہی شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قیاس کر لیا کہ ماں کی چھاتیاں جو ہے وہ کرائے پہ لی جا سکتی ہیں, تو ہم کسی خاتون کا رحم کرائے پہ کیوں نہیں لے سکتے اگر ہم اس کی چھاتیاں کرائے پہ لے سکتے ہیں. تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی خاتون کا رحم کرائے پہ لیا جا سکتا ہے تو اس کی فرج شرمگاہ بھی نہیں, اس کی شرمگاہ کرائے پہ کیوں نہیں, یعنی استجارے اگر رحم جائز ہے تو استجارے فرج کیوں نہیں جائز, ٹھیک ہے. مطلب کل کو کوئی یہ قیاس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جسے آپ متع کہتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جن کے نزدیک یہ جائز ہے, مطلب ٹھیک ہے, ایک خاص وقت تک کے لیے آپ کسی عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں, کرائے پہ لے لیں, آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قیاس کا نام استعمال کر کے آپ جو مرضی جو ہے وہ فتویٰ دے دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. قیاس ایک ضابطہ ہے, ایک پرنسپل ہے, اس کے اوپر مستقل طور پہ فقہا نے کتابیں لکھی ہیں,
وہ ضابطہ جن تصورات کے اوپر کھڑا ہے، آپ ان تصورات مطلب دیکھیں نا، اس میں سب سے بنیادی چیز علت ہے. جب بھی آپ قیاس کرتے ہیں، جیسے فقہا جب بھی کوئی قیاس کرتے ہیں، آپ اصول فقہ میں دیکھ لیں یا فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں، تو وہ سب سے پہلے کیا بیان کرتے ہیں؟ علت اس کی یہ ہے، اس حکم کی علت یہ ہے، یہ علت ہم یہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بعض اوقات علت نکالنے میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی علت وہ کھونٹا ہے جس کھونٹے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مسئلے کو باندھا ہے، ورنہ تو وہ آپ جہاں مرضی نکل جائیں. ٹھیک ہے، وہ جو قرآن نے کہا نا کہ کیا انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ ایک بے مہار اونٹ کی طرح ہے، مطلب جدھر منہ اٹھائے چلا جائے. تو اگر قرآن سے اس طرح سے ہم مسائل ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے، صرف اصطلاحات کے یا ٹرمینالوجی جو ہے اس کا نام لے لے کے، تو پھر تو وہ اصولوں کا استعمال نہیں ہے. یعنی آپ کا خلاصہ پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، پہلی بات ہے کہ غامدی صاحب اس کو یہ دیکھیں کہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کن معانی میں اور کن مفاہیم میں علماء نے اس کو استعمال کیا. فار ایگزامپل اگر وہ قیاس کی بات کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو سی کہ قیاس کے پیرامیٹرز ہمارے علماء نے فقہا نے کیوں بیان کیے ہیں. اگر ان پیرامیٹرز کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر یہ وہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جو مرضی بندہ جب چاہے جیسے مرضی مسئلہ نکال لے گا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ائمہ نے پھر تنقید بھی کی قیاس پہ. دوسری بات آپ نے بھی بیان کی کہ جو غامدی صاحب نے جو اس قیاس کو اگر فرض کرے استعمال بھی کیا ہے، تو انہوں نے جس قیاس کو استعمال جس طرح کیا ہے وہ اپلیکیشن درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم جو ہے چھاتیاں جو ہے ایک عورت کی جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں، اسے دودھ پلوا لیتے ہیں اپنے بچے کو. عربوں کے ہاں یہ بڑا معروف طریقہ اور آج بھی یہ چلتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں وداؤٹ اینی پیرامیٹرز، تو پھر کل کو یہ بھی کوئی کہہ دے گا کہ آپ تو کسی کی شرمگاہ بھی کرائے پہ لے لیں اور اس سے وقتی طور پہ کچھ اپنا فائدہ اٹھا لیں، لذت پوری کر لیں اور اس کے بعد اس کو پیسہ دے دیں. سو دیٹس ایکچولی دی کرکس. دیکھیے اس میں اور بھی فرق ہے، اگر آپ اس میں غور کریں نا، مثال میں بہت فرق ہے. رضاعت تو ایک گھونٹ دودھ پلانے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض فقہا نے کہا. مطلب اختلافی مسئلہ ہے اگرچہ، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ دودھ پلا دیا تو رضاعت تو ثابت ہو گئی، رضائی ماں تو وہ بن گئی. یا آپ کوئی مطلب محتاط فتویٰ بھی لے لیں تو کیا ہے، 5 مرتبہ دودھ پلا دیا. اب ایک خاتون جو ہے وہ بچے کو ایک دن میں 5 مرتبہ دودھ پلا سکتی ہے، چھوٹے بچے کو جتنی بھوک لگتی. اب اس ماں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایک رضائی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے احتراماً اس کو رضائی ماں قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، کتنی انرجی اس نے اس بچے کو دی ہے. لیکن دوسری طرف پریگننسی میں جو انرجی جو ہے وہ ایک خاتون بچے کو دے رہی ہے، مطلب وہ اس کو اپنے خون سے سینچ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ اس کے وجود سے بن رہا ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ رہا ہے 9 ماہ تک. اب اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کی جو ایک افیکشن ہے، اس کا جو ایک تعلق اس بچے کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. وہ بالکل وہی ہے جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ وہن علی وہن، کہ ماں کا جو اللہ تعالیٰ نے قدر اور اس کی جو رسپیکٹ اور اس کا احترام اور اس کا جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے، وہ کس اعتبار سے رکھا ہے کہ وہ 9 ماہ تک کمزوری کے اوپر کمزوری جھیلتی ہوئی ہے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر پیدا کرنے کی جو مشقت ہے وہ جھیلتی ہے. تو یہ دونوں کام وہ کر رہی ہے. وہ والی ماں جیسے وہ کرائے کی ماں یا سروگیٹ مادر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ، وہ نیچرل ہے، وہ فطری ہے. تو آپ کہاں اس چیز کو قیاس کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس کی اجرت تو دیکھیں نا، وہ تو اجرت ٹھیک ہے، اس نے دودھ پلا دیا تو اس کو کوئی خاص تعلق اس طرح سے نہیں بنتا. مطلب ہو سکتا ہے وہ 2 سال تک اس نے دودھ پلایا تو چلیں کچھ تعلق بن بھی جاتا ہے. لیکن جو تعلق اس کا قائم ہوتا ہے بچے کے ساتھ جب اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ واقعتاً وہی تعلق ہوتا ہے جو اولاد اور ماں کا تعلق ہوتا ہے. مطلب اسی وجہ سے وہ تعلق بنتا ہے نا. صرف سپم کی وجہ سے کسی کا کوئی تعلق، وہ ذہنی تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں ایموشنل اٹیچمنٹ یا کوئی ایموشنل ریلیشن شپ، تو وہ تو اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے کہ ماں نے اس کے لیے مشقت جھیلی ہوتی ہے. اس مشقت، جس مشقت کی گواہی جو ہے وہ قرآن نے دی ہے اور کئی ایک مقامات کے اوپر دی ہے. تو بیسیکلی وہ اصل ماں اس کی وہی ہے. یعنی یہاں پہ 2 چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ چیز کہ آپ نے بنیاد بنایا کہ بیسکلی جو ایفرٹ کر رہی ہے، یہ جو اس کی برداشت کر رہی ہے ساری مشکلات، اور وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ایک ماں، اس عورت کا اس بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے ڈیولپ. اور ہم نے ریئل میں بھی یہ دیکھا، کیونکہ جب سب سے پہلے یہ سروگیسی کا کام ہوا تو سب سے پہلے جو پہلا واقعہ تھا اس میں ماں نے بیسکلی انکار کر دیا بچہ دینے سے، بیکاز شی واز اٹیچڈ ٹو دیٹ چائلڈ ایز ویل. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک شرعی سوال اٹھتا ہے جس پہ غامدی صاحب نے بھی بات کی. حقیقت میں پھر ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام میں؟ کیا ہر وہ عورت جو کسی بچے کو جنے وہ ماں ہے،
یا پھر یعنی اب مثال کے طور پہ سپرم تو کسی اور ہسبینڈ کا، فار ایگزامپل ہم وہ ناجائز صورتوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں عورت کا یعنی ایگ نہیں ہے اس میں انوالوڈ، تو اب سوال یہ کہ اس عورت کا ساتھ تو تعلق نہیں ہے پھر اس بچے کا، یہ تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے. سو وٹ از دا ڈیفینیشن آف اے مدر ان اسلام؟ ہاؤ ڈو دا اسکالرس ایکچولی سی دیٹ؟ دیکھیں نا، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بہت اہم ہے. قرآن مجید نے سورہ مجادلہ میں کہا ہے کہ ان امہاتم الا اللہ ولدنا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصر کا اسلوب ہے، کہ یہاں پہ ان نافیہ ہے اور ساتھ میں اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، استثناء کے لیے. تو جب یہ دونوں مل کے آ جائیں تو جیسے لا الہ الا اللہ، مطلب حصر، یعنی مفہوم لاکڈ ہو گیا نا، ایگزیجریشن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو ماں وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا. ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو پیدا کیا. تو جو پیدا کرنے والی ہے وہ اصل میں ماں ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ان کا سپرم اور ایگ ہے، انہوں نے کسی تیسری عورت کو کرائے پہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا سپرم اور ان کا ایگ ہے جو ایک ایمبریو کی صورت میں باہر اس کی فرٹیلائزیشن ہوئی، پھر اس کو اس کی کوکھ میں، رحم میں، یوٹرس میں رکھ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے اس کو پیدا کر دیا. تو یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، اس سوال کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آگے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ظاہر وہ بچہ جو ہے وہ کس سے وراثت حاصل کرے؟ بالکل صحیح، اپنی ماں سے وراثت حاصل کرے. پردے کے مسائل آ جائیں گے، پردے کے مسائل آ جائیں گے اور بہت سارے مسائل، ولایت کے مسائل آئیں گے، نان نفقہ کے مسائل آئیں گے. تو اب اس کے اپنے ماں کی اس کے اوپر حقوق ہیں، تو اس کی وہ ماں کون ہے جس کے اس کے اوپر حقوق ہیں، جس کا وہ وارث بنے گا، یا جس کے اوپر جو ہے وہ اس بچے کے حوالے سے ذمہ داری ہیں، یا خزانت کے مسائل ہیں، پرورش کے ہیں، تربیت کے ہیں. تو یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں قرآن کا انداز بالکل واضح ہے کہ ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا. اچھا، یہ جس کانٹیکس میں ہے نا، وہ کانٹیکس یہی ہے کہ آؤٹ سائڈ دا ویڈ لاک. ہاں، اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، بیوی اس میں اگر وہ فاحشہ عورت بھی ہے، یا شوہر کو شک ہے کہ باہر سے کسی مرد نے میرے گھر میں جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اپنا نسل جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود وہ باہر والا آدمی اگر یقینی بھی ہو کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن جس کے بستر پہ پیدا ہوا نا، اولاد اس کی ہے. ٹھیک، تو اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، وَلِلْآئِرِ الْحَجَرُ، جو تو زانی ہے نا، بدکار ہے، تو اس کے لیے کیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو پتھر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الولد للفراش، جس کے یہاں امکان تھا کہ بچہ دوسرے کا ہو لیکن دوسرے کو نہیں دیا گیا، کیوں کہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا. یعنی ظاہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ظاہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اگرچہ یہاں پہ جیسے وہاں پہ سپرم دوسرے کا تھا اگرچہ، لیکن اس مرد کو جس کا سپرم تھا بھی، جو زانی تھا، اس کو وہ بچہ نہیں دیا گیا. کس کو دیا گیا؟ جس کے بستر پہ، جس باپ کے بستر پہ وہ پیدا ہوا. تو اگرچہ سپرم یہاں پہ بھی اس مسئلے میں بھی اس خاتون کا ہے جس نے وہ سپرم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ اسی کا ہے کہ جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا ہے. ماں اس کی اصل میں وہی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں نا، فقہا نے جو استدلال کا ایک نظام قائم کیا ہے، مختلف اعتبار سے انہوں نے قرآن مجید کے لفظ کو کھولا ہے. مطلب 5 قسم کی ڈائمینشنز ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے وضع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، عمومی معنی میں وضع ہوا تھا، خصوصی معنی میں وضع ہوا تھا. پھر وہ لفظ اپنے معنی پہ جو ہے وہ کنایتاً دلالت کر رہا ہے، اشارتاً یا صراحتاً دلالت کر رہا ہے. صریح کنایہ کی باس آ جاتی ہے، حقیقت مجاز کی باس آ جاتی ہے. پھر وہ اپنے معنی میں کتنا واضح ہے، کتنا خفی ہے، وضوح خفا کی باس آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جی کس طرح سے دلالت کر رہا ہے، دلالت کی نوعیت کیا ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، یا مفہوم مخالف ہے. تو یہ پورا استدلال کا ایک نظام ہے کہ قرآن اور سنت سے ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ مسائل اخذ کرنا. یہ ایک پورا فریم ورک ہے، ایک پورا فریم ورک ہے. اب آپ دیکھیں کنٹیکسچول میننگ تو سورہ مجادلہ میں بھی یہی ہے جسے ہم نص کہہ رہے ہیں نا. اچھا، غامدی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے، یہ خطرناک الفاظ ہیں. دیکھیں، منصوص کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص کہتے ہیں ماسیک الکلام الاجلی، یعنی جس مقصد سے کوئی کلام لایا جائے. یعنی نص کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ صراحتاً اس مسئلے کے لیے ہی آئی ہے. اس معنی میں تو واقعتاً یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے کہ یعنی متعین طور پہ اس مسئلے کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو یا اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہو. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بہت واضح ہے
اس اعتبار سے مطلب سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ قرآن اپنے معنی کے اوپر بعض اوقات صراحتاً دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات اشارتاً دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے حدیث جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر بعض اوقات صراحتاً دلالت کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اشارتاً یا جسے ہم کنایتاً کہہ دیتے ہیں کہ دلالت کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات حقیقتاً، بعض اوقات مجازاً دلالت کر رہی. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے، پرنسپل ہے پیچھے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگرچہ کنٹیکسچول میننگ تو یہی ہیں. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نص ہے، کانٹیکس میں اس کے یہ معنی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا ظاہر معنی یہی ہے ان امہاتم الا اللہ ولدنہم. تو ظاہر اور نص میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نص کو ترجیح دیں. لیکن اگر ظاہر اور نص میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو ظاہر معنی جو آپ نکال رہے ہیں کتاب و سنت سے، تو وہ معنی جو ہے وہ پرنسپلی مطلب ایگریڈ اپان ہے کہ یہ مسئلہ آپ کتاب و سنت سے ہی نکال رہے ہیں. اس مسئلے پہ کتاب و سنت ہی دال ہیں، وہی اس کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ واٹ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ ڈسکشن یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، کہ مائیں وہی ہیں جو ان کو ولادت دیتی ہیں، جو ان کو جنتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی کانٹیکسٹ تو کوئی اور ہے. کانٹیکسٹ تو بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ یار تو میری ماں ہے آج سے، فار ایگزامپل، تو قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس کا تعلق سیروگیسی کے ساتھ کہاں پہ آ گیا؟ سیروگیسی سے. تو آپ نے کہا کہ ظاہری معنی، آپ نے پرنسپل بیان کیا کہ نص اور ظاہری معنی جب مخالف نہ ہوں تب تک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں. ظاہری معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور نص بھی، وہ دونوں مطابق ہیں، دونوں مطابق. لیکن ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مخالفت آ جائے، کانٹرڈکشن آ جائے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ظاہری معنی کو لے نہیں سکتے، بلکہ ہمیں نص جو اصل معنی جو مقصود ہے وہ یعنی کانٹیکسٹ کا اعتبار کرنا چاہیے. اور یہاں کی اگزامپل کے اندر آپ نے کہا کہ ظاہری معنی اور نص میں کوئی مخالفت نہیں ہے، بالکل پرنسپل کے مطابق یہ ٹھیک لیے جا سکتے ہیں، یعنی فریم ورک کے مطابق. ایسے جیسے دیکھیں قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جو اولین مخاطبین مشرکین مکہ تھے، کہ بھائی اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ اللہ کے رسول جو میسج اور پیغام تمہیں سنا رہے ہیں تو یہ کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہیں آیا ایسا میسج اور پیغام دینے والا، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبوت اور رسالت کوئی چیز ہے، اس کی کوئی تاریخ ہے، اس کی کوئی ہسٹری ہے. کنٹیکسچول میننگ ہے، بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ اب اس کا ظاہر نص کا یہ معنی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، بھائی تمہیں مسئلہ نہیں پتہ، تم عالم دین سے پوچھ لو. کوئی بھی عالم دین ہو سکتا. تو ظاہر معنی جو ہے وہ اس نص سے ٹکرا نہیں رہا. تو ظاہر معنی سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پیچھے ہمارے پاس یہ بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر معنی سے، قرآن مجید کے ظاہر معنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کرتے تھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ گھوڑے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، تو کسی نے سوال کر لیا جی گدھا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں نصوص میں. تو ڈاکٹر صاحب آخری سوال انشاءاللہ اور کنکلوژن ہم کرتے ہیں. غامدی صاحب کا ایک بہت بڑا کلیم تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کر دیں. غامدی صاحب نے کلیم یہ کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک روایت ہے اسکالرشپ کی، کلاسیکل اسکالرشپ کی، یا پھر وہ لوگ جو روایات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، کہ وہ ہر معنی میں فوراً سب سے پہلے نہ کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ غور و فکر کر لیں کہ، اور آہستہ آہستہ جب حالات بدلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا فتویٰ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارے پاس ایسی اگزامپلس موجود ہیں کہ ایک چیز ایسی تھی جو کہ علماء نے فوراً نہ کر دی، ساروں نے متفق ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ساروں نے اس کی جواز کی بات کر دی؟ مثال کے طور پہ تصویر کی مثال وہ دیتے ہیں، اور نمبر آف ایگزامپلس. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں، کلیریفائی کر دیں کہ اگر علماء پہلی بات ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور دوسری بات اگر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یا پھر غامدی صاحب کہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو پھیلائی گئی ہے علماء کے حوالے سے کہ جی ان کا کام تو ہے ہی مخالفت کرنا. ہر چیز کو شروع میں یہ جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں، 50 سال بعد ان کے نزدیک وہ حلال ہو جاتی ہے. مطلب یہ تانا دیا جاتا ہے علماء کو. اب اس میں جیسے اب لاؤڈ سپیکر، حالانکہ لاؤڈ سپیکر شروع میں سب نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے ایک آدھ فتویٰ تھا، کچھ فتاویٰ تھے کچھ لوگوں کے، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی لاؤڈ سپیکر جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.
تو وہ ان کو نظر نہیں آتے. اسی طرح جہاں تک ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے اجماعاً سب نے مل کے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے. ایک ڈیبیٹ رہی ہے, شروع سے ہی ایک ڈیبیٹ رہی ہے. کچھ علماء اس طرف گیا, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اکثر علماء جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ جی ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ دوسری تصویر کے حکم میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل دی ورلڈ, مطلب آپ دیکھیں عرب ورلڈ کے اندر بہت سارے علماء شروع سے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دیتے رہے. تو ایسا نہیں ہے, اور آج بھی آپ کو مل جائیں. اب ایسا نہیں ہے کہ جی آج سب نے اس کی علت کے اوپر اتفاق کر لیا. آج بھی دیوبند کی ویب سائٹ آپ جا کے کھولیں, وہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر حرام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ضرور نہ تو پہلے اجماع تھا کہ وہ حرام ہے, نہ اب اجماع ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حلال ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کی پہلے رائے تھی کہ وہ حرام ہے, بعد میں آ کے ان کی رائے تبدیل ہو گئی. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ اڑے نہیں رہتے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی جمود ہے, فقہی جمود ہے. یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے ان کے اندر کہ جی انہوں نے جب دیکھا, اس کے اندر غور و فکر کیا, تو انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر لیا. ظاہر ہے علماء پہلے جب اس کے, کیونکہ دیکھیں ون آف دا ریزنس کیوں علماء اس بارے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, بیکاز ان کے سامنے بہت سے اس فاسد ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اجازت دے دی یا اس کی ہم نے فوراً کر دی تو اس کے یہ آؤٹ کمز, اور ظاہر ہے پکچر کے آؤٹ کمز سے دنیا کو کوئی اختلاف نہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. اللہ معاف کرے جس طریقے سے یہ چیز سرایت کر گئی ہے, اور ہماری یوتھ جس طریقے سے ایک اللہ معاف کرے ایک ڈسٹریکشن کی طرف چلی گئی اور تباہی مچا رہی ہے. تو لیکن ضرورت اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے حالات ایسے آئے کہ اب اس سے اجازت نہیں, تو علماء نے اس میں نرمی اختیار کی. سو آئی تھنک دس از اے پازیٹیو تھنگ. بڑی جیسے دیکھیں خون کے بارے میں, انتقال خون کے حوالے سے علماء کا شروع سے فتویٰ رہا ہے اس کے جواز کا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ غامدی صاحب جو ہے نا, مطلب کچھ چیزیں ایسی کہ جی جب خون دینا جائز ہے, حالانکہ خون آپ نجس ہے, وہ آپ کھا نہیں سکتے, تو آپ دے سکتے ہیں, تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ مطلب یہ کیوں نہیں کام کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے نا, اس قسم کی جتنی بھی مثال ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ماں نہیں بن سکتی, تو رضائی ماں بھی تو ماں ہے نا. ٹھیک ہے, اب ان سارے ان کے دلائل کے اوپر اگر آپ غور کریں نا, تو مطلب گہرائی میں تھوڑا سا, تو وہ نیچے کو بنیاد نہیں ہے. اب قرآن نے جیسے کہا کہ وازواج امہاتم, کہ ازواج مطہرات کیا ہیں, وہ مومنین کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو بھی ماں کہہ دیا. ماں ایک اعتبار سے کہا ہے نا, مطلب ان کی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کے اعتبار سے, لیکن یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل ایمان سے پردہ تو کرتی تھیں. ایسا تو نہیں تھا کہ جی اہل ایمان جو ہے وہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ حق کر سکتا ہے, تو ایسے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی, مطلب تو ایسا تو نہیں تھا نا. تو وہ قرآن نے اگرچہ کہہ دیا کہ وہ ان کی مائیں ہیں, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے ان کو ان کی حقیقی ماں نہیں بنایا. تو اسی طرح سے رضائی ماں قرآن نے کہہ دیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. لیکن مجازن کہا ہے نا, مجازن اس کو بھی تمہاری ماں کہا ہے, وہ حقیقی ماں پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ رضائی ماں جو ہے وہ وراثت میں حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ رضائی ماں کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے بچے کی, اس کی خزانت کے حوالے سے, اور بچے کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اگر وہ بڑا ہو جائے کہ اپنی ماں کی جو ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجازن کہا گیا. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں نا, یہ مجازن کہا گیا. تو مجازن جس عورت کا وہ ایگ ہے, تو اس کو ماں کہہ دے, رضائی ماں کی طرح اس کو ٹریٹ کر لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. عزت کے طور پہ کہہ دے, مجازن کہنے کی ماں ہے, احتراماً کر لے. تو یہ تب ہے جب کوئی کروا بیٹھے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کروانا ہی نہیں چاہیے, اور یہ جائز صورت نہیں ہے. لیکن اگر فرض کرے کوئی بندہ یہ کروا بیٹھے, تو حقیقت میں ماں پھر یہ وہ یعنی اس بچے کی, یہ بچی کی ماں وہی ہوگی جس نے اس کو جنا ہوگا, اور اس کا اس ماں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, یعنی جو اس کے باپ کی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا, اس خاتون کے ساتھ. باقی اس کو رسپیکٹ کے طور پہ کہہ دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقی طور پہ یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. یہاں سے ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے اس سیشن کو سروگیسی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن اور یہ ہمارے انشاءاللہ العزیز ایپیسوڈز چلیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام احباب تک اس کو پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.